کفریہ جملے تقریباً کئی کفریہ جملے آ گئے تھے، اور بھی کئی سارے کفریہ جملے ہیں، ان کو ادا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ آدمی اسے کفریہ جملوں کو جان کر ادا کرے یا انجانے پن میں ادا کرے، آدمی کافر ہو جائے گا۔ ان کو جاننا چاہیے ہر آدمی کو۔ میں جتنے بتایا تھا بس یہی نہیں ہے، اور بھی کئی سارے بہت سارے کفریہ جملے ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار کس کے کام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر گھروں میں کبھی کبھار کفریہ جملہ، اب یہاں ایک اصول بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر شکایت کر دینا، اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اب ماں بولتی ہے بھائی اللہ کو دکھتا نہیں کیا، اللہ ظالم کیا بھائی، اللہ کو رحم نہیں آتا، تبھی چھوٹے بچے کا اللہ جان لے لیا، ایسا بولتی نہیں، اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی گیا۔ اب کون بھی کیا نہیں کر سکتے اسے، پھر کیا کرنا پڑے گا، پھر اسے ایمان کرنا پڑانا پڑے گا، پھر اسے اسی شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا، اتنا پروسیس ہے۔ کتنے لوگوں کے سب باتیں معلوم ہے، جان کر بولو انجانے پن میں بولو، کفریہ جملے، زہر معلوم ہو کو کھاؤ، نہ معلوم ہو کو کھاؤ، آؤٹ، وکٹ پڑے گی۔ کرنٹ کی وائر کو اور کرنٹ میں اگر آپ جان کر ہاتھ لگاؤ، انجانے پن میں ہاتھ لگاؤ، آگ کو آپ جان کر پکڑو، انجانے پن میں پکڑو، چلے جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کفریہ جملے، ایمان اس سے آؤٹ ہو جائے گا، پھر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پر شکایت نہیں کرنا، اللہ کو دستہ نہیں کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پیر ثابت کرنا، اس سے بھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی سمجھو، اور چند کفریہ جملے بول دیتا ہوں جو ذہن میں ہے، کبھی پڑھی ہوئے باتیں، مستقل بزرگوں کے علماء کرام کے اس پر کتابیں بھی موجود ہیں، کفریہ الفاظ یا کفریہ جملے اس طرح کی کچھ اصول اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان اگر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، میں نبی بول کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب یہاں پوائنٹ سمجھو، گہری بات یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ان مثال سمجھانے کے لیے، یہ آدمی دعویٰ کیا میں نبی بول کر، اب ان دوسرا آدمی ہے، ان کیا بول رہا معلوم، ان نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی بول کر، ان اس سے پوچھ رہا بھائی تو نبی بول کر تیرے پاس دلیل کیا، پوچھ رہا ان کون نبی، ان میں سے مثال سمجھا رہا ہوں، کون نبی بولا، دعویٰ کون کیا نبوت کا، ان فون دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی بول کر، یہ دوسرا آدمی کیا کیا، بات تو نبی بول کر بول رہا نہیں، کیا تیرے پاس دلیل کیا ہے پوچھ رہا ان۔ اب مسئلہ سمجھو، یہ آدمی دلیل پوچھ رہا نہیں اسے، تو نبی بول رہا نہیں تیرے پاس دلیل کیا بول کر، ان بھی کافر، ان تو ہو گیا کب کی کافر، ان بھی دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کتنا نازک ہے بھائی ایمان، عقیدے کی اہمیت سمجھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو دلیل پوچھنے جو دعویٰ کیا نہیں ان تو کافر ہو گیا کب کی، اب یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی ماننا نہیں، اس لیے ہمیں کلمہ پڑھتے نہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کا میں عقیدے کو جوڑ کر ترجمہ کرتے، دیکھو یاد رکھ لو، عقیدے کے حساب سے ترجمہ کرتا ہوں، ہمیں جو عام طور پر ترجمہ کرتے وہ الفاظ کا ترجمہ، ایک ہے ترجمہ عقیدے کو جوڑ کر کرنا، ٹھیک، میں عقیدے کو جوڑ کر ترجمہ کرتا ہوں کلمے کا، اسے ذہن میں رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں، یہ کلمہ ہمیں پڑھتے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کیا بولتے ہیں اسے مثبت انداز میں ترجمہ کرنا ہے اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی کبھار آج کے دور میں منفی انداز میں لوگوں کو سمجھانا، منفی انداز، اب وہ بولتے ہیں انگلش میں نیگیٹو پوائنٹ پازیٹیو پوائنٹ بول کر، ویسا سمجھانا ان کو آج کل لوگوں کو ہے، اب نہیں ہے تو کیا وہ سمجھانا لوگوں کو، اب ترجمہ اس کا میں حساب سے کرتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ترجمہ میرا کئی عقیدوں کو جو اپنے اندر گرپ میں لے کو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ جو بول رہا ہوں نہیں میں، یہ کئی عقیدوں کو اپنے اندر لے کر ہے۔ اب دیکھو میں کیسا بول رہا ہوں اسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اب تک ترجمہ کیسا کرتے تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں، ترجمہ صحیح ہے، لیکن میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس میں کسی دوسرے آدمی کو اعتراض کا حق ہی نہیں اسے، ہماری عقیدوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں سنبھال کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا؟ صحیح بات ہے، پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بارے میں تو اشارہ ہے اور وضاحت بھی ہے، حدیثوں میں بھی اشارہ ہے اور قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے بول کر اللہ تعالیٰ ان کو، بہت سارے لوگ وہ ہیں آج بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو کون، کیا، کیسا پیدا ہوئے، کیا ہسٹری ہے ان کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، لیکن ان کا تذکرہ، ان کے اماں باوا دادا نانا دادی وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے قرآن میں، اتنا کھلا نہیں ہے، اتنا پیچھے سے نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نہیں، خالی ان کی امی کرنے سے نہیں ہے، ان کی امی کی امی وہاں سے تذکرہ ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ کتنا وضاحت سے بیان کر دیا، لیکن آج لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی ہے، اگر معلوم نہیں ہوگا پھر ایمان بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہو گئے، ہمارے نبی سے 570 یا 70 پر ایک سال پہلے پیدا ہو گئے، اور اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ یہودی لوگ ان کو مارے چلے گئے تھے، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا، لمبا چوڑا قرآن میں واقعہ ہے۔ ان کے نام سے مکمل ان کی سیرت پر، ان کے واقعات پر قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ آل عمران، دوسرا سورہ، ترتیب کے اعتبار سے تیسرا سورہ۔ تو اس میں ان کا پورا ہسٹری، قصہ، ہمارا عقیدہ کیا، یہودیوں کا عقیدہ کیا، عیسائی لوگوں کا عقیدہ کیا ان کے بارے میں، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا، تو پھر اللہ کا سب اللہ اس میں اشارہ ہے، وضاحت بھی ہے۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لی آسمانوں پر، اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ ان کو نازل کریں گے، بھیجیں گے، نازل کریں گے، پیدا نہیں کریں گے۔ پیدا نازل کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ نازل کریں گے کا مطلب کیا ہے بولو؟ پیدا پہلے ہو گئے، وہ ہے سمجھنا سو، اس لیے حدیث میں ہے نہیں، حدیث میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں کچھ الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت مہدی کے لیے، اب حضرت مہدی کو تو کون پریشان ہونا، کوئی ایک اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، عیسیٰ سے پہلے آئیں گے، دجال سے پہلے آئیں گے۔ جب حالات خراب ہوں گے، بہت حالات خراب ہو جائیں گے، تو آئیں گے، مہدی آئیں گے پہلے۔ ان کا نام مہدی نہیں، ان کا نام محمد، یہ سب باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو حضرت مہدی آئیں گے پہلے۔ تو حضرت مہدی کے بارے میں حدیث میں لفظ کیا ہے؟ ظہور مہدی، یہ الفاظ میں بول رہا ہوں، اسے ایسا ہی یاد رکھو ورنہ پھر فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ظہور مہدی، پیدائش مہدی، برتھ آف دا مہدی نہیں حدیث میں، ظہور مہدی ہے، ولادت مہدی نہیں حدیث میں، ظہور مہدی ہے، اسے ایسا ہی یاد رکھ لو، ظہور مہدی کو ذہن میں رکھ لو اسے۔ ظہور مہدی کا مطلب کیا ہے؟ معنی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مہدی کا ظاہر ہونا، پیدا ہونا نہیں، یہاں ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا لفظ ہے؟ نزول عیسیٰ، پیدائش عیسیٰ نہیں، کیا کون سا عیسیٰ ہے؟ نزول عیسیٰ لفظ ہے حدیث میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اللہ نازل کرے گا، اتارے گا ان کو، یہ لفظ ہے۔ تیسرا کون ہے؟ دجال۔ اس کے بارے میں حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خروج دجال۔ خروج دجال کا معنی کیا؟ خروج، نکلنا، دجال نکلے گا۔ ظہور مہدی، مہدی ظاہر ہوں گے۔ نزول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور خروج دجال نکلے گا۔ ایسا یاد رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو میں ترجمہ کیا کیا کلمے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، نازل ہوں گے، نازل ہوں گے، عقیدہ وہ رکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں سو میں۔ قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آئے گا نہیں بولا تو میں پیدا نہیں ہوگا بولا سو میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کب کی ہو گئے انہوں، اللہ ان کو اٹھا لیا، اللہ ان کو اتارے گا، نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ عقیدے کو رکھ کر ترجمہ کیا، سو اس کو ایسا ہی ذہن میں بٹھا لو، ورنہ آج کل بہت سارے خبیث انسان ایسے ہے ہمارے ملک میں کہ وہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ بولتے، اپنے آپ کو مہدی بولتے۔ عجیب بات یہ ہے، اس قسم کے لوگ جب عیسیٰ مہدی اپنے آپ کو بولتے تو مجھے ان پر کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب مجھے اس پر ہوتا ہے جو لوگ ان کو فالو کرتے نہیں، ان پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ بھئی کون اپنا باپ بولتے مان لیتے کیا؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نشانیاں بتائیں، عیسیٰ کون، کہاں آتی ہیں، کب پیدا ہوئی، پوری وضاحت ہے، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ مہدی کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اشارے بتا دیں، انہوں کہاں پیدا ہوتی، انہوں کہاں رہتی، انہوں کب ظاہر ہوتی، ظاہر کا کچھ ہے سو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نشانیاں بتا ڈالی. ان کی اماں کا خاندان کس طرح رہتا, بابا کا خاندان کس طرح رہتا, ایسا بتا کو ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر بھی اتنے سب وضاحتیں ہو کر بھی ہمارے نوجوان لوگ اس قسم کے لوگ, ہر آدمی اٹھتا اپنے آپ کو مہدی بولتا, عیسیٰ بولتا, لوگ ان کو فالو کر رہی. کتنی بڑی جہاد کی بات ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. تو ایسا یہ سب چیزوں سے اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اب ایک ہمارے ملک بھارت میں ایک خبیث انسان بیٹھا ہوا ہے, اورنگ آباد میں رہتا, ان پیدا ہوا سو بہار میں, پٹنہ بہار کے ایک علاقے میں پیدا ہوا ہے, عثمان پورہ, وہاں ایک رتن پورہ ایک گاؤں ہے بہار میں, دربھنگا وہاں اس کا ایک اسٹیٹ, دربھنگا ایک بڑا گاؤں اسٹیٹ, وہاں ایک گاؤں اس میں ایک گاؤں عثمان پورہ, اس میں ایک چھوٹا اس کا محلہ گاؤں رتن, وہاں ان پیدا ہو کر ان بول رہا سو کیا, ان پیدا ہوا سو کب, میرے پاس ایک پرچہ تھا نہیں لایا, وہ کبھی بول دیتا ہوں اس کے بارے میں بھی. 1968 میں پیدا ہوا, 1960 میں پیدا ہوا سو. اب آپ کو کیا بولتا ہے, بولو عیسیٰ بولتا, مہدی بولتا ہے. جبکہ صحیح عیسیٰ کون, کب پیدا ہوئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 پر ایک سال پہلے پیدا ہوئے عیسیٰ. اب اس کی اماں کا نام کیا کی ہے, عیسیٰ کی اماں کا نام کیا ہے, مریم ہے. اس کے بابا کا نام کیا, عیسیٰ کے باباش نہیں ان کو, عیسیٰ کو باباش نہیں. ہمارا عقیدہ یہ عیسیٰ السلام بغیر اللہ باپ کے پیدا کیا ہے. اب اس کے بابا کا نام کیا معلوم ہے, اس کا نام کیا معلوم ہے, اس کا نام, یہ خبیث کا نام, ان کافر, خبیث نہیں کہ کافر کھلا, ان جو کافر ہے نہیں, جس سے اللہ رسول قرآن عقیدوں سے جوڑ کر دیکھیے تو ان اگر کافر ہے تو اس کے کفر کو چھپانا نہیں, بولنا چاہیے ان کافر ہے. اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا, مہدی بول رہا, کافر ہے, بولنا چاہیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولنا چاہیے. تو اس کا نام کیا نام ہے, شکیل اس کا نام. اس کے بابا کا نام کیا نام ہے, حنیف, شکیل بن حنیف. اب عیسیٰ اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا نہیں, عیسیٰ کو دیکھے تو بابا نہیں ہے, اسے بابا ہے نہیں ہے, اس کا نام کیا, شکیل بن حنیف, اس کا نام شکیل, اس کے بابا کا نام کیا نام, حنیف. عیسیٰ جو حقیقی عیسیٰ ہے ان کا نام عیسیٰ, ان کے سن آف کی جگہ فادر کا نام نہیں ہے, مدر کا نام ہے. پوری قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں جہاں آیا ہے, جہاں ان کے سن آف کی جگہ آیا ہے, یہ سب نے بول کر آیا ہے, تو وہاں سن آف کی جگہ میں فادر کا نام نو, مدر کا نام ہے. اب یہاں سے اللہ بتا رہا اس قسم کے خبیث پیدا ہوں گے تو بچ کو رہو. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے نہیں سرکت میں پیدا کیا سو, ان کی اماں ہے سو باپ نے اللہ پیدا سمجھا رہا اللہ ہم کو. پھر بھی لوگ اتنے سب قرآن میں اللہ وضاحت سے بیان کر کو بھی پھر بھی اس خبیث اور کافر کے لوگ فالوور بن رہی, خاص کر نوجوان لوگ, بچے بہت فالو کرتے ہیں اسے. اس کے جتنے بھی چمچے چیلے ہیں نہیں, عجیب بات, اس کے جتنے بھی فالوور لوگ ہیں, اسے خود بھی داڑھی ہے. اور عجیب بات یہ, جتنے لوگ اس کے فالوور ہیں, اکثر لوگوں کے چہرے پر جو جن کے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے سوشل میڈیا پر, تو ان سب کے چہرے میں داڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اب داڑھی آنا بولے تو کم سے کم یا تو علماء کی صحبت میں رہنا, یا پھر آج کے حساب سے دیکھیں گے تو یا تو جماعت پہ جا کر رہنا داڑھی آنے کے لیے. تو جتنے لوگ ان کی اسے فالو کریں سب کے چہرے میں داڑیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, نتیجہ کیا ہے. بعض لوگ, حقیقت بھی رپورٹ آئی تھی, کچھ لوگ وہ جو جماعت میں نکل کر اعمال تو سیکھ لیے, عقیدے نہیں بنائے, تو پھر وہ لوگ اس کے فالوور بن گئے شکیل کے. تو شکیل کو اگر عیسیٰ بولے تو پھر کافر ہی نہیں ہے, کافر ہی نہیں ہے. ان پیدا ہوا 1968 میں بہار میں, دربھنگا میں پیدا ہوا, عثمان پورہ رتن پورہ میں پیدا ہوا, اور وہاں سے دلی کو چلے گیا. اس کی ہسٹری میرے پاس ہے, انشاءاللہ کبھی بولوں گا میں, انشاءاللہ ذرا ویٹ کرو. لیکن اس کے بارے میں بول رہا ہوں کہیں کو بچ کر ہو کر بول رہا سو, ٹھیک ہے. دلی میں میکینک کا کام کرتا تھا, چند ٹیوشن پڑھاتا تھا, چند دن تک بھی لوگوں کو معلوم ہے ایسی خبیث حرکتیں کیا ہے, ان دعویٰ کیا کر لوگ وہاں سے ہکال دیے اسے, گنڈو کر کو ہکال دیے اسے وہاں سے. بعد میں پھر چند بھی شروع کر لیا ایسا, آخر کار ہوتے ہوتے ہکالتے آخر کار اب کہاں بیٹھ کو ہے, وہ کہاں بیٹھ کو ہے, اورنگ آباد میں, وہاں پنپ لے کو ہے, وہاں جی رہا, وہاں اپنی ایک جال ڈال کو بیٹھ گیا, لوگوں کو گمراہ کر رہا, میں عیسیٰ, میں مہدی, میں یہ میں وہ بول کر. اب تو عیسیٰ مہدی ہے تو باہر کا بات, تیرے تو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر, پیغام لوگوں کو سنا, مار دیں گے لوگ اہل حق, اس لیے نہیں آ رہا سو. کام ہی دیکھو اب تک ڈائریکٹ باہر کام ہی نہیں آیا. اب تک جتنے تقریباً 7-8 سال سے اس کے چرچے, پیدا ہوا سو کب کیوں دیکھو, پیدا ہو کر کتنے سال ہو گیا دیکھو, 40 سال پار ہو گیا. لیکن یہ فتنہ شروع ہوا سو جب سے لے کر زیادہ تر اس کا پاپولیشن لوگوں میں ایسا شہرت پایا سو, 8-10 سال میں رہیں گا ہمیں دیکھے سو سب سے, ہمارے حساب سے. تو جہاں جہاں بھی اس کے لوگ پکڑے گئے, ان پکڑا نہیں گیا, اس کے فالوور لوگ پکڑ گئے سو. کرناٹک میں, ہمارے آندھرا میں بھی آ گئی یہ بلا, منٹور میں, یہاں وہاں پکڑ لی اس کے فالوور لوگوں کو.
لوگوں کو بچوں کے پاس آ کے اسکول کے پاس بولتے رہتی ہیں اس کے فالوور لوگ، بھئی عیسیٰ آتی دیکھو بیٹا، عیسیٰ آتی بول کو حدیث میں ہے نہیں کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں کیا، آگے بیٹا انہوں ہمیں دیکھ کو آ گئے کہو جائیں گے، چلو میں تمہارے کو ان سے ملا ڈالتا ہوں، بیت کراتا ہوں بول کو. عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں اس قسم کے پروگرامس اور اس قسم کے عقیدے سمجھانے کے حلقے مستورات کے لیے بھی ہونا. قرآن اور عقیدے ہے نہیں سب کے ٹھیک ہونا، سو خالی مردوں کے ٹھیک ہے تو کافی نہیں ہے. ایک بات سمجھو، ایک قصہ بھی ایسا آیا تھا سننے میں. ایک اماں کیا کری، اس کے فالوور لوگ ہیں، شکیل بن حنیف کے فالوور لوگ ہیں ایک، اب ان کا کام کرتے رہنا، لوگوں کے پاس جانا سمجھانا ایسا کا بول کو، میٹھی باتیں بول کو. تو ایک گھر میں جا کو ایک خاتون کو سمجھا دیے عیسیٰ آتی کا کو ہے دیکھو حدیث میں آگے جی اماں آپ آ کو سمجھا ڈالے. اب اس کے بچے کو تیار کر کو بھیج ڈالی ہے. بعد میں کچھ علماء کرام کام کرنے والے اس پر، خاص کر ختم نبوت ایسا ہماری ایک جماعت ہے نہیں، کام کرنے والی جماعت، تبلیغی جماعت، ایک تحریک ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے یہ، ویسا ہمارے بزرگوں بھی اس پر کام کر گئے ایک تنظیم پر. کون سی تنظیم ہو؟ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت ہمارا نبی آخر نبی ہے بلکہ اس پر پہرا دینا. اس پر ہمارے بزرگاں علماء کرام جان دے دیے. قادیانی جب آیا تھا ملک میں، انگریز کا پیدا کیا ہوا یہ فتنہ یہ، تو ان جب آیا تھا تو ہمارے بزرگاں علماء کرام اس کے اپوزٹ میں کھڑے ہو کر اس کو کافر کہتے رہے. اب یہ غلام محمد قادیانی وہی کیٹیگری کا ان بھی اپنے آپ کو نبی بولا تھا. تقریباً 50 سے 70 تک دعوے ہی اس کے غلام محمد قادیانی کے. میں نبی بولتا، قرآن میرے اوپر اترتا ہے جی، میرے اوپر اللہ وہی نازل کر رہی ہیں کو بولتا. ایسا ہولا تھا ان بھی، ان اتنا دیوانہ تھا ان غلام محمد قادیانی میں. ان بھی اب آپ بولو فیصلہ کرو. اب شکیل بن حنیف ہمارے عقیدے کے حساب سے مومن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے؟ جتنے لوگ اسے فالو کرتے ہیں مومن مسلمان ہے، کافر ہے؟ ابھی غلام محمد قادیانی انگریز کے دور میں پیدا ہوا تھا، انگریز کا چیلا چمچا، ان کافر ہے مسلمان ہے؟ جتنے لوگ اس کو فالو کر رہی ہیں دنیا میں، جتنے لوگ قادیانی ہیں تمام تر لوگ کون ہے؟ ڈرنا نہیں، کافر ہے کھلا. ہمارے عقیدے کی بات آئی ہے، جو سب لوگ کافر ہی ہے. تو ایک خاتون کے پاس اس کے بیٹے کو خود تیار کر کو بھیج رہی ہے. ایک مولوی صاحب جا کو حیدرآباد میں اس پر بہت زور سے کام کرتے ہیں لوگ، علماء کرام روزانہ پروگرامز کرتے رہے. تحفظ ختم نبوت یا تفہیم ختم نبوت یا ایک روزہ ختم نبوت ورکشاپ، اس قسم کے حیدرآباد تلنگانہ کے اندر بہت زور سے کام ہوتا. عقائد پر، ختم نبوت پر خاص کر بہت کام ہوتا. ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں یہاں کے علماء کرام، لیکن خاص کر اس پر بہت کام کرتے ہیں. کئی بول تو شکیل کے لوگ آنکھوں ہیں وہاں پر، اور نئے تنظیم کے نئے گمراہ لوگ آ کو کام کر رہے ہیں وہاں پر حیدرآباد میں، تلنگانہ میں. اس لیے علماء کرام ایکٹیو ہو کر نوجوانوں کو پکڑ کر سنڈے کلاسز چلا کر ان کو سنڈے کے دن ان کو ایک دن کا یا پھر ہفتے کے دن شام سے شروع کرتے پروگرام، اتوار دن کھانے پانے انتظام کر کے ان کو سمجھانے کا ایج کام خالی ان کو ختم نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے، دلائل سمجھانا ان کو. اب یہ شکیل کون ہے اس کی ہسٹری بتانا، اس سے بچ کر رہو. پھر غلام محمد قادیانی کون ہے اس کی ہسٹری بتانا، اس کے یہ دعوے ہے، یہ دعوے، اس سے بچ کر رہو. اور بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان کی پوری ہسٹری بتانا، اس سے بچ کر ہو کر کو سمجھانا، یہی کام کرتے ہیں علماء کرام کے. ان تمام چیزوں پر ہمارا یہاں پر کام بہت پھس ہو گیا. پھس کیا شروع نہیں ہوا، اصل پھس ہوا کب بول سکتے؟ شروع ہو گیا تو پھس ہوا بول سکتے ہیں. شروع نہیں ہوا یہاں پر. اگر شروع نہیں کریں گے تو پھر بندے ہمارے بہت سارے نوجوان لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. پاکستان کا ایک جنا بندہ ہے مرزا علی کا کو بول کو، انجینئر مرزا علی مرزا، یہ بھی خبیث انسان ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا. ان بھی شیعہ کے جو عقائد ہیں وہی عقائد اس کے. شیعہ لوگ کو تو کون بعض ان میں اچھے ہیں، بعض لوگ کون ہیں جو ابو بکر عمر کو کافر بولتے ہیں. اب ان کی تائید میں کھڑتا خبیث انجینئر مرزا علی. اس کے چینل کے فالوور لوگ تقریباً 2 لاکھ سے 40 لاکھ کے آس پاس ہے. اس کے چینل کی فالوور لوگ کس کے؟ مرزا انجینئر کے. اب ہمارے نوجوان لوگ کسے فالو کر رہی ہیں، کس کے سبسکرائب کر رہے ہیں انہوں، کس کے چینل کو سن رہی ہیں انہوں. بلّہ کا پگڑی بھلے کو رہتا ہوں بھی، قرآن حدیث رہتے تھے موٹے موٹے سامنے رکھ لے کرتے، لیکن پھر بھی گمراہی کی باتیں کرتا ہوں. اس لیے یہاں سے میں ایک پوائنٹ بول رہا ہوں، آج جیسا باطل سوشل میڈیا کی وجہ سے کام کر رہا بولے تو اہل حق کو بھی سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. جب باطل اپنا پیغام جھوٹا پیغام پہنچا رہا ہے تو اہل حق کو سوشل میڈیا پر آ کر کام کرنا چاہیے باطل کو جواب دینے کے لیے. اور ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے مسلمان لوگوں کو ان کا ایمان محفوظ ہونے کے لیے، ان تک ہمارا پیغام جانے کے لیے اپنے اہل حق کو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. ورنہ پھر ہمارے لوگ پھر کئی کو ضرورت کیا ہے یہ اگر ایسا بول دیں گے تو پھر ان کے بیانات سن کو ان کے وہاں بیٹھا سن پڑوسی ملک میں اس کے بیانات سن کو لوگ کافر ہو جا رہے. یہ ہوگا پھر. اس لیے ضرورت کو سمجھ کر اس کا ضرورت کی حد تک اسے استعمال کرنا چاہیے. تو بات کیا عرض کر رہا تھا میں، شکل کے لوگ ایک خاتون آپا کیا ہو گئے، انہوں بچے کو تیار کر کے بھیج رہی سو. بعد میں علماء کرام کو معلوم ہو گیا تو علماء جا کر پوچھے کہاں کو آپا تمہیں بھیج رہے تمہارے بچے کو. پوچھے تو انہوں کیا بڑی معلوم، اماں عیسیٰ علیہ السلام وہیں کہتے مولانا مولوی صاحب
بھیج رہا ہوں بچے کو میں ان سے بیعت کروانے واسطے ملنے واسطے بھیج رہا ہوں میں ملاقات کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام آگیں کہتے ارے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام آتی کا کو حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بول ڈالی قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے نازل ہوں گے. انہوں کہاں آئیں گے حدیث میں وہ سب ہے. یہ اماں کو اتنا ہی معلوم نہیں ہے. آج مسلمان لوگوں کے لیے اتنے بیانہ اتنے جوڑا اتنے سب ہو کر بھی آج کتنے لوگوں کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے بول کر. اب بھائی کو ہمیں تو یہ سب بیانہ ہوتے نہیں عقیدوں پر, تو انہوں کو کیا معلوم ہوگا. اب ایسا کریں گے, اگر معلوم نہیں ہوگا تو بھیج کریں گے. بچے کو تیار کر کو بھیج دیں گے, بے شکل کے لوگ آ کو ان کو ذہن خراب کر دیں گے. اب بھیجیں گے انہوں کیا بول کر وہی بولیں گے جیسا یہ اماں بولی تھی تلنگانہ کی کیا بول کر میرے بچے کو میں کہاں بھیج رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے آئیں گے انہوں ملاقات کرنے بھیج رہا ہوں. اب ہر گھر کا وہی حال ہوگا. پھر عقیدوں کو سمجھاؤ, عقیدے سمجھانے کے حلقے قائم کرو, ورنہ پھر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر اعمال یہ پگڑیاں یہ برقعے سب بیکار ہو جائیں گے. پھر بندہ کافر ہو گیا, ابھی داڑیاں پگڑیاں کیا کام آئیں گی, پھر عقیدہ بدل گیا اس کا, عبادت کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. تو بات کہاں سے کہاں تک یاد سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ سب چیزیں ہیں نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا, اگر ان نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اگر ان دلیل پوچھ رہا تو ان بھی کافر ہے. اب شکیل اپنے آپ کو عیسیٰ بول رہا, مہدی بول رہا, ان کافر ہے. ان بھی غلام محمد قادیانی نبی اپنے آپ کو نبی بولا انہوں, ان بھی کافر ہے. ان کے فالوور لوگ بھی کافر ہی ہے. یہ سمجھا رہا ہوں. اور بھی بہت سارے ایسے غلط باتیں ہیں, ان سب تمام باتوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اور آخری بات بولتا ہوں کفریہ جملے کے بارے میں. آگے اب مجھے بولنا ہے آپ کو نبی کسے بولتے ہو بولنا ہے مجھے. کلمہ معلوم ہے, کلمہ ایک پوائنٹ سمجھو, بہت گہری پوائنٹ بول رہا ہوں. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو کافر ہوگا نہیں ہوگا, گنہگار ہوگا کافر ہوگا. مسئلہ بتا دیا میں پہلے بتا دیا تھا میں. اگر کوئی بندہ مثال طور پر سمجھنے کے لیے بولو بھائی تمہیں میں سے کوئی بندہ پگڑی نہیں پہنا, بھائی میں ایک دن پگڑی پہنا ہوں تو نہیں پڑھے سے ہوگا کافر کیا نہیں. تو پگڑی پہننا کی عبادت اچھی چیز ہے, فضیلت کی بات ہے یہ. ویسا ہی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہوگا کافر ہوگا گنہگار ہوگا. ٹھیک صحیح بات جواب. آگے دوسرا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلو. کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا گنہگار ہوگا کافر ہوگا گنہگار ہوگا. اچھا اور آگے چلو. آگے اگر کسی بندے کو قرآن کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے کافر ہوگا کیا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. اور آگے چلو. اگر کسی بندے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وہ بھی نہیں آ رہا اسے کافر ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے. اگر کسی بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس سے وہ بندہ کافر نہیں ہوگا. اگر کسی بندے کو قرآن کا ترجمہ تفسیر معلوم نہیں ہے کافر نہیں ہوگا بندہ. اگر کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھتا اسے آتا نہیں پڑھنا, دیکھ کو پڑھنا بھی نہیں آتا اسے پھر بھی کافر نہیں ہوگا. اگر حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو الحم کو سر بھی نہیں آتا تب بھی کافر نہیں ہوگا. آگے اور ہمارے اسلام کی ابتدا کلمہ طیبہ. اگر کسی بندے کو پوائنٹ بول رہا ہوں سمجھو, نقطہ بول رہا ہوں میں. اگر کسی بندے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں آتا ہے پڑھنا تب بھی وہ بندہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر تمہیں کسی سے پوچھے بھئی توحید کسے بولتے بول با کسی کو پوچھے, کسی مسلمان مرد کو یا عورت کو توحید کسے بولتا بول کسے بولتے بول با پوچھے. اب تک میں تو کیا بولا میں کلمہ نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوتا, قرآن نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوتا, سب بول دیا میں. اب پوائنٹ بول رہا ہوں سمجھو, یہ بات بولنا سو اصل مجھے. اگر کسی بندے سے پوچھے تمہیں با توحید کا تو کیا پوچھے, توحید کا مطلب کیا پوچھے, مجھے معلوم نہیں بول دیا کافر ہو گیا. اب تک یہ سب باتیں بلانی میں قرآن پڑھنا نہیں ہے نماز نہیں پڑھا اس سے کافر نہیں ہوگا بندہ گنہگار تو ہوگا. کلمہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا کافر نہیں ہوگا. لیکن کلمے کا مطلب کیا ہے ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں, ترجمہ الگ معنی الگ مطلب الگ. مطلب توحید کا مطلب کیا ہوا پوچھے کسی سے, ان بول رہا مجھے معلوم نہیں توحید کا مطلب کیا ہے کی بول دیا ان کافر ہو گیا. ہمارے لوگوں کو کلمہ تو آتا, اب کسی کو کلمہ تو آ رہا کلمے کا ترجمہ بھی آ رہا مطلب نہیں معلوم اس کو کافر ہوتا نہیں ہوتا انہوں ہوتا نہیں ہوتا. اصل مطلب ہے سو اصل مطلب ہے سو بھائی. مطلب کیا ہے کلمے کا, کلمے کا مطلب کیا ہے اللہ کو ماننا. توحید کسے بولتے پوچھے کسی سے مجھے معلوم نہیں توحید کو تو کیا کی بول دیا مجھے کلمہ آتا. ارے کلمہ آتی کون پوچھا بھائی, توحید کیا پوچھ رہا ہوں میں تجھے, ان توحید کا مطلب کیا ہے بول تو مجھے آتا نہیں بولتا ہے, آتا نہیں بول دیا نہیں کفر بس ختم کافر ہو گیا. کیسا ہو گیا توحید کا مطلب معلوم نہیں کر لیا. توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم نہیں کر سکا وہ کوئی مسلمان ہی ہے, وہ بھی کوئی مسلمان بندہ ہے, وہ بھی کوئی اسلام ہے. توحید ہی اسلام کا پہلے بیسکلی بنیادی ایک مضبوط پلر ہے سو, اس پر ہماری پوری عبادت ٹکی ہوئی ہے سو. اگر وہی نہیں ہے بولے تو مثال سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال میرے پاس بڑے مثالیں رہتے سمجھنے کے لیے عقلی اعتبار سے. اب میں 10 روپے بولتے 10 کہاں رہتا, ایک کہاں رہتا, ایک کہاں رہتا نہیں, اس کے بازو میں کیا رہتا یہ ایک بول لو, اس کا یہ آپ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ رائٹ یہ لیفٹ. اب 10 روپے بولنے کے واسطے کیا کرنا, زیرو ہمیں یہاں لگانا, یہاں لگانا زیرو بولو
آپ کے حساب سے آپ کے لیے سیدھا ہاتھ کون سا؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے. تو یہ کہ ادھر لگانے سے 10 ہوتا ہے یا ادھر لگانے سے 10 ہوتا؟ ادھر لگانا، رائٹ میں لگانا صحیح رائٹ ہے. اب یہ ایک ہے نہیں، یہ ایک نہیں سکا خالی ہمیں 0 ڈالتے کہ تو 10 100 ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. یہ ایک کا نام ہی ہے توحید. سمجھ میں آئی؟ یہ چھنا سے پہلے اصل یہ توحید دینا سے پہلے جیسا 10 بننے کے لیے 100 بننے کے لیے ایک ضروری ہے. یہ ایک کے بغیر 0 ہم جتنے چاہے ڈالتے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. یا پھر یہ ایک نہیں ہے، یا پھر یہ ایک ہے لیکن اس طرف ڈال کو ہے 0 کچھ تو ہوگا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو نہیں ہے لیکن نیک اعمال ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نیک اعمال بلّہ کے ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا یہ کہ اس طرف اگر 0 ہوں گے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ویسا ایمان کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں سکا، اگر کاما کرتے رہیں گے نیک کاما کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. اچھا اگر یہ ایک کے بازو میں اگر ایک بھی 0 ڈال دیں گے تو اس کا مرتبہ ہوگا 10 بولیں گے اسے. ٹھیک ہے، یہ ایک کی اہمیت ہے، بعد میں اس کے صدقے میں اس کو اہمیت ملتی ہے. اگر یہ ایک ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی کا نام توحید ہے، یہی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے. تو اگر ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا. توحید کس بولتے سمجھا رہا ہوں، توحید کس بولتے سمجھو. توحید کا مطلب کیا ہے اب یاد رکھ لو. اب یاد رکھنا بھی اور دوسروں کو سمجھانا بھی یہ چیز. توحید اگر کسی سے پوچھے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر معلوم نہیں بولا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب اسے سمجھو توحید کسے بولتے. توحید کسے بولتے؟ اللہ کو ماننا، پھر وہ بھی اللہ کو ایک ماننا. میں یہ بات بول رہا ہوں اس میں بھی گہرائی ہے. اس میں بھی کیا گہرائی ہے بولو؟ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا پھر اللہ کو بھی مانتے. اس سے کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کو ہی ماننا. اللہ کو ہی کا تو مطلب کیا ہے؟ کسی کو نہیں بول، اللہ کو ہی ماننا. پھر اس کے بعد میں اللہ کو ایک ماننا، وہ بھی اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا. پھر اس کے بعد میں کیا ہو گیا؟ یہاں تک دو اسے بولتے توحید. اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ 2 چیزیں ملا کیا بولتے؟ توحید ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا توحید ہے. پھر آگے کلمے کا مطلب بول رہا ہوں میں. نبی کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. اگر کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یا پھر پورے نبیوں کو مانتا ہے، خالی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، پھر بھی کافر ہے. یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہا، سب کو مان رہا، آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے گا بندہ کافر ہو جائے گا. یا پھر سب کو مان رہا، ہمارا نبی کو بھی مان رہا، آخری نبی نہیں مان رہا، تب بھی کیا ہوتا؟ بندہ کافر ہو جاتا. یا پھر اچھا چلو سب کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب سب کو مان رہا، اور ہمارا نبی کو بھی آخری نبی مان رہا، نبی مان رہا، آخری نبی مان رہا، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا؟ ابھی اب بتانے خبیث کافر لعین شکیل بن حنیف کو اسے عیسیٰ مان رہا. مسلمان رہتا کیا انہوں؟ نہیں رہتا. چلو سب نبیوں کو مان رہا، ہمارا نبی کو بھی نبی مان رہا، آخری نبی مان رہا، غلام احمد قادیانی کو نبی مان رہا. کافر ہے مسلمان ہے؟ کافر ہے نہیں ہے؟ صحیح نبی کو مان رہا تو بھائی انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا، پورا نبیوں کو مان رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مان رہا، پھر کئی کافر ہیں انہوں. اللہ نبی کو آخر نبی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہے سو ان قادیانی کہاں پیدا ہوا، کیا اس کی ہسٹری ہے معلوم کرنا چاہیے. انگریز کا پیدا کیا ہوا، خریدا ہوا غلام اور ایک چمچہ ہے ان کا، لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے تیار کرے تھے لوگوں سے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے پورے ہمارے عقیدے کیا کیا ہے کہ سب پر ہمارا ایمان رہنا. اگر ہمارے عقیدے میں سے اگر ایک عقیدے میں اگر فرق آ گیا تو ہمارا ایمان برباد ہو کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور نبیوں کے بارے میں بول دیتا ہوں، آج سمجھ لیجیے نیا سبق ہے آج کے لیے. تو نبی کسے بولتے بات سمجھ میں آ گئی؟ کفریہ جملے کفریہ باتیں کسے بولتے سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اسے یاد رکھ لیں، اس کو نہیں بولنا ہے، اسے ادا کرنا نہیں ہے کافر کفریہ جملوں کو. آگے سمجھیں حقیقت نبوت کسے بولتے بات سمجھ آ گئی. کلمہ کسے بولتے؟ کلمے کا معنی مطلب سمجھ آ گیا. کلمے کا معنی مطلب کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا لیکن کلمے کا مطلب معلوم ہونا. کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ماننے کا نام ہے ایمان، عقیدہ توحید وغیرہ. آگے چلو حقیقت نبوت نبی کسے بولتے وہ بول رہا ہوں. نبی کسے بولتے؟ نبی ایسے انسان کو نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم عن الخطا ہو، اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو. یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو. ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے کفر ہے. تو سمجھو آج کے لیے نبی کسے بولتے معلوم ہو گیا. نبی کسے بولتے؟ نبی بولتے انسان ہونا، انسانات نبی ہونے کا. جناتوں میں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بھیجتا، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے. قرآن مجید میں آپ اگر عشاء کے بعد بیٹھتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا
ایک سوال بھی اس کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا. قرآن مجید کا شاہ کی بات چل رہا نہیں خلاصہ اس میں معلوم ہو جائے گا. مسجدوں کے اندر قرآن مجید کے تفسیر کے حلقے قائم کرے تو سب معلوم ہوتے ہیں آپ کو, نہیں تو پھر معلوم نہیں. خالی اگر ہم نماز کے فائدہ یہ ہے, اگر عید بولتے رہیں گے, یہ تو بول رہے ہیں, یہ تو پڑھ رہی ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں ہے, تو پھر ہمیں کیا مسلمان پھر. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ سب باتیں معلوم ہونے کے لیے مسجدوں کے اندر علماء کرام سے تفسیر کے حلقے قائم کرنا چاہیے, ورنہ پھر قوم گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. تو اس لیے ایک سوال بھی قرآن مجید میں ہے, کبھی آئے گا تو میں بول دوں گا, لیکن آپ سن لیں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے کہیں کو بھیجا, فرشتوں میں سے کہیں کو نہیں بھیجا. ایک سوال قرآن مجید میں ہے, سوال یہ کافروں کا سوال. یہ کافروں کا سوال کیا, اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے ہی کہیں کو بھیجا, فرشتوں میں سے اللہ کہیں کو نہیں بھیجا. سوال یہ قرآن مجید میں ہے. یہ سوال صحیح ہے, جواب سمجھو اس کا. اس لیے کہ فرشتوں کو میٹیریل, مزاج, طبیعت الگ ہے. کیا میٹیریل ان کا, کیا مزاج ہے ان کا؟ انہوں نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے, نہ وہ شادی کرتے ہیں, نہ وہ بچے پیدا کرتے ہیں, نہ جنتے ہیں. ان کو ان کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. یہ عقیدوں میں سے ہے, آگے بات آئے گی. نبیوں کو چل رہا نہیں, اب آگے جب فرشتوں کا آئے گا تو وہاں بات آئے گی. فرشتے مرد بھی نہیں, عورت بھی نہیں, انہوں کھاتے پیتے نہیں. اللہ ان کو نور سے پیدا کیا, نوری مخلوق ہے وہ, نہ مرد ہیں نہ عورت, اور انہوں یہ سب کھانے پینے سونے سے لوگوں پاک ہے. اب تو یہ فرشتوں میں سے اللہ کہیں کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا بولے تو اب وہ لوگ نہیں کھاتے. اگر اللہ فرشتوں میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ اگر نبی بنا کو بھیجتا تو فرشتہ کیا کرتے, نبیاں کیا کرتے انسانوں کو, بھئی ہمیں جیسا ہے تمہیں ویسا بن جاؤ, ہمیں اللہ کو مانے, تمہیں اللہ کو مانو, دعوت دیتے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی بجائے اگر فرشتوں کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتہ کیا بولتے, دیکھو جی ہمیں نہیں کھا رہے تو نہیں کھانا, دیکھو جی ہمیں شادی نہیں کریں تو نہیں کرنا, دیکھو بولتے تھے. اب انسان لوگ کیا ہو جاتے, مشکلیں پڑ جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, فرشتوں میں سے اللہ نبی کو بنا کر نہیں بھیجا, انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نبی کو بنا کر بھیجا ہے. فرشتوں میں سے نبی تو مانتے تھے ہمیں, ایسا بول کر کس کا یہ سوال تھا, سو مشرکین مکہ کا اور کافروں کا سوال تھا. تمہیں کہیں کو انسان, اللہ کہیں کو انسان میں سے نبی بنا کو بھیجا. اگر نبیاں فرشتوں میں سے آتے تھے تو ہمیں مانتے تھے کو, ایسا بول رہی ہیں بھائی نہیں ماننے والا بندہ ہے نہیں, انہوں فرشتوں نہیں, انہوں خبیثہ میں سے تو نہیں مانتا ہوں, ماننے والا بندہ ہے نہیں. نبی اللہ جسے بنا کر بھیجا ان کچھ مانتا ہوں. نہیں ماننے والے بندے کے لیے تمہیں آپ دلائل کتنے بھی تو نہیں مانتا ہوں, ماننے والا بندہ ہے نہیں, میں اللہ ایسا بول رہی ہوں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب کافروں کا مزاج اور ان کی مینٹالٹی کے سوالات تھے یہ. ٹھیک ہے, پہلی بات کیا ہے, نبی کون ہوتا ہے, انسان, انسانوں میں سے. نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں بول کر قرآن مجید میں آیات میں بھی ہے. 16ویں پارے میں آیت ہے سورہ کہف کے آخر میں, اور پھر 17ویں پارے میں آیت ہے سورہ انبیاء کے آخر میں, 24ویں پارے میں آیت ہے. اللہ بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہیں بولو قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں کو بول کو. نبی ہمارے طرح کے انسان, لیکن ہمارے جیسے نہیں, انسانوں میں سے انسان ہے نہیں, انسانوں کی طرح انسان نہیں. نبی انسان ہی ہے لیکن انسانوں کے طرح کے انسان نہیں انہوں, انسانوں میں سے کچھ اسپیشل ان کے لیے خاص چیزیں ان کے لیے ہے. اب عام ہمیں انسان ہمارے اوپر کیا تو وہی آتی کیا, نبی بھی انسان لیکن ان کے اوپر وہی آتی ہے, ایسا کچھ فرق ہے. نبی انسان, ہمیں سو گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا, نبی سو گیا تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. ہمیں سو گیا تو ہمارا دل سویا تھا, ہماری آنکھیں سو جاتی, لیکن نبی سو گیا تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سنتا, دل جاگتا رہتا. حدیث میں ہے یہ. تو یہ ہمارے عقیدے ہے یہ. تو نبی کسے بولتے, سب سے پہلے نبی کسے بولتے, انسان ہونا انہوں. دوسرا کیا ہے, مبعوث من اللہ ہونا. مبعوث من اللہ کا تو اللہ اسے بھیج کر رہا, جتنے نبی ہیں اللہ ان کو بھیجا. سو اب یہ شکیل ہے یا پھر وہ غلام محمد قادیانی ہے, ان کو کون اللہ بھیجا کیا, کون, شکیل بلاسن اورنگ آباد میں خبیث, اللہ کہیں جاتے نہیں جی, کتنے لوگ جا کو فالو کر کو اس کا پیغام چلانا, انہوں دکھاتا نہیں کہاں ہے کہ معلوم ہوا تو نہیں, ایڈریس معلوم نہیں ہو رہا اس کا ایڈریس اورنگ آباد میں ہے, لیکن اس کا ٹھکانا ان پکا کہاں ہے معلوم نہیں رہا, گھر گری وہ یہ وغیرہ. ہاں ہے مجھے معلوم ہو, لیکن ان باہر کو آتا ہوں اسے کیا تو بات کرنے کا, کیا تو کر سکنے کا نہیں آتا ہوں, سمجھ باہر نہیں آتا ہوں وہی 600 اسے کیا تو کریں گے, ماریں گے, کیا تو بولیں گے, تو مناظرہ کریں گے, تو کیسا بھائی صاحب مناظرہ کر کے ختم کر دیں گے, کچھ اسے ہار دیں گے, کیا تو کر دیں گے, تو باہر آ نہیں انہوں, چھپ کر رہتا ہوں, ان تیار کر دیتا ہے خالی. اورنگ آباد کے مفتی صاحب بولے ہیں گئے تو انہوں پورا جو اس کے ساتھ بیٹھ ہو گئی تھی, انہیں 10 ایکڑ جنگل لے لے کو اس میں گھرام ڈال وہیں
لیکن اس کے باہر تو میں بڑا نہیں باہر نہیں آتا، لیکن ان چیلوں کو تیار کر کے بھیج دیتا ہوں، وہ جا کام کرتے رہتی۔ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، تو ہمیں اپنے عقیدے کیا ہے سمجھنا، اور ایسے لوگوں کے عقیدے سمجھ کر ان سے بچ کر رہنا ہمیں۔ تو پہلا نبی کے لیے کیا چیز ہے؟ انسان ہو، اور پھر دوسرا کیا ہے؟ مبعوث من اللہ، اللہ بھیج کر رہنا۔ اسے کون بھیجا؟ جو کہ خبیث ہے، کافر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا ہو گیا اللہ بھیج کر رہنا، مبعوث من اللہ بولتی ہے اسے۔ تیسرا معصوم عن الخطا ہونا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ نبی اسے بولتے جس سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، اسے بولتے نبی۔ تین ہو گئے۔ چوتھا ان کی اتباع فرض ہونا، ان کی اگر اطاعت نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، گناہ ہوگا، ایسا کیا تو ہے کیا؟ اب اس خبیث کی اطاعت نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے کیا؟ گناہ ہوگا کیا؟ نہیں ہے، نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، تو ان کی اطاعت فرض ہوگی۔ 4 باتیں ہو گئے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور ایک بات بھی بعض کتابوں میں لکھ کر ہے، ان پر وحی آنا، یہ بھی ہے بعض کتابوں میں، یا نہیں ہے لیکن بعض کتابوں میں ہے وحی آنا ان کے اوپر۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھو، اب یہاں سمجھنے کی ذرا پوائنٹ سمجھو ایک بات یہاں۔ نبی کسی بولتے سمجھ آ گیا؟ ایک بار ذرا بولو، نبی کا تو کون ہونا؟ انسان ہونا، اور پھر کیا ہونا؟ اللہ ان کو بھیج کر ہونا، اور پھر گناہوں سے بچ کر رہنا، پورے گناہوں سے، چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا، اسے بولتے معصوم عن الخطا۔ آگے کیا ہے؟ ان کی اطاعت فرض رہنا۔ 5واں کیا ہے؟ ان کے اوپر وحی آتے رہنا۔ بات ہو گئی ہے۔ اس میں تیسرا میں کون سا بولا؟ معصوم عن الخطا بولا نہیں؟ تو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی ان سے نبی وہ جس سے ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک 5 پوائنٹ سمجھنے کی یہاں۔ ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کون سے؟ انسان ہونا، اور اللہ بھیج کر رہنا، معصوم الخطا ہونا، ان کی اطاعت فرض رہنا، ان پر وحی آتی رہنا ہے نہیں، یہ سب صفات ہیں نہیں نبی کے لیے۔ اگر یہ صفات، ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ مطلب کیا معلوم ہے؟ اس کا سمجھنے کی بات ہے، گہری بات ہے، ذرا کیا معلوم ہے؟ اب نبی بولتے کسے بولتے ہیں؟ ان پر کیا بولتے ہیں؟ ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ان پر وحی آتی رہتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ اب کسی انسان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کہ بھئی مثال کے طور پر بھئی ہمارے مولانا ایسے، ہمارے حضرت ایسے، ہمارے پیر صاحب ایسے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ایسا عقیدہ رکھنا، اگرچہ ہمیں ان کو، ہمارے حضرت کو، ہمارے استاد کو، ہمارے پیر کو، ہمیں نبی تو نہیں بول رہی، لیکن نبی کے لیے جو عقیدہ ہے گناہ نہ ہونے کا، کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہ ہونے کا، وہی عقیدہ اگر ہم ہمارے حضرت کو، ہمارے امیر صاحب کو، ہمارے یتیم صاحب کو، ہمارے بیوہ صاحب کو دیتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے انہوں کتنے بڑے عالم رہن دے، کتنے بڑے انسان نے کیا بھائی، نبی انسان ہے تو پھر کتنا بڑا عالم ہے تو کیا ہے؟ انسان نہیں کیا؟ تو کوئی انسان بولنے کے بعد نبیان ہے جن سے گناہ نہیں ہوتا، صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی ہے، حدیث میں تذکرہ بھی ہے، آپ سمجھ سکتے تو میں اشارہ بولتا ہوں، ورنہ پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر صحابہ کے بعد میں آپ کے بارے میں دل میں پھر بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ میں سے بھی کچھ صحابہ سے اللہ وہ زمانہ شریعت بنانے کا زمانہ تھا، تو اس لیے صحابہ سے کچھ صحابہ سے اللہ تعالیٰ گناہ ہوا، بعد میں اللہ تعالیٰ یہ گناہ کی سزا کیا ہے وہ بتانے کی، اللہ تعالیٰ ان سے گناہ بھی ہوگی، پھر انہوں لوگوں کا توبہ بھی کر دی ہے۔ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہے، نبیاں گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ تو اب نبی انسان ہو کر ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، تو کتنے بڑے مولانا رہتے، نبی انسان ہے، اب کتنے بڑے مولانا ہے تو کیا، عامر صاحب ہے تو کیا، حاجی صاحب ہے تو کیا، مفتی صاحب ہے تو کیا، کون ہے تو کیا، یتیم صاحب ہے تو کیا، بیوہ صاحب ہے تو کیا، کون کتنا بڑا آدمی ہے تو کیا، بولو انسان ہے نہیں ہے؟ جب نبی انسان ہے بول تو کون بھی رہتے انسان ہو سکتا۔ اب نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکنے کا، نبیوں کے علاوہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے امیر صاحب کو، پھر ہمارے کسی مولوی صاحب کو، ہمیں اپنا عقیدہ ہم کیا رکھ لیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہرگز، اگر ایسا ہم عقیدہ رکھ لیں بولے تو یہ بھی کفر ہے، بول رہی ہاں، گرچہ میں ان کے لیے نبی نہیں بول رہی، نبی ان کو نہیں بول رہی ہمیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں، جو کیٹیگریز نبی کے لیے ہونا چاہیے، جو خصوصیات اور صفات نبی کے لیے ہونی چاہیے، وہ خصوصیات اگر ہم کسی ایک انسان کو، ایک مولوی صاحب کو اگر دے دیں گے، وہ درجہ نبی ان سے گناہ نہیں ہوگا، تو وہ درجہ دینے سے اگرچہ ہم ان کو نبی نہیں بول رہے ہیں، لیکن ایک صفت گناہ نہیں ہوگا، اگر ہم ان کو ٹائٹل لگا دیں گے تو پھر ہم بھی کافر ہیں۔ کتنے بڑے مولوی صاحب رہندے، پوری دنیا ان کی بات سنتی ہو، پھر بھی ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ ہم سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی عالم انسان ہوں، لیکن میرے سے بھی میرے بیان میں کوئی غلط ہو سکتا ہے۔ اب میں غلطی بولوں کو کسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عالم صاحب کو ہی معلوم ہو سکتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو کتنا بڑا عالم صاحب کے رہندے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، نو غلطی بول سکتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی ہمارے حضرت سے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، گرچہ ہم ان کے نبی کا لفظ نہیں بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کفر ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کو ڈیوٹی جو جبرائیل کی ڈیوٹی، ان کا ڈیوٹی نبیت لانا، بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بول رہا ہوں سو سمجھو، وہ کبھی فرشتوں کا آ جائے، جب فرشتوں کی بات وہاں کریں گے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
نبی کسے بولتے؟ انسان ہو مبعوث من اللہ، اللہ بھیج کر نا معصوم من الخطا، گناہ ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. پھر کیا ہے؟ ان کی اطاعت فرض ہے، 5 وقت ان کے پر وہی آتی ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان عقیدوں پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ، ایک میں سوال کر رہا ہوں، جواب دو. اب کوئی بھی کتنا بڑا مولوی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. دل میں بٹھا لے اسے. اگر کوئی بندہ بولے نہیں ہمارے حضرت سے غلطی نہیں ہوتی، ہمارے امیر صاحب سے غلطی نہیں ہوتی، کفر ہے، وہ نہیں بولنا ہے سب چیزیں. انسان بولنے کے بعد غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک نقطہ یاد رکھ لو، انبیاء معصوم، پوائنٹ یاد رکھ لو بس، ختم. انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ. مطلب کیا ہے اس کا؟ انبیاء سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. اب صحابہ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ سے چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا، لیکن بعد میں انہوں ایسی اللہ سے توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے وہ گناہ بالکل اللہ صاف کر دیں گے. یہ ہے مطلب انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبیوں کے جو عقیدہ ہے معصوم کا، اسے وہاں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے جو عقیدہ ہے ہمارا معصوم کا، محفوظ کا، اسی کو وہاں پر رکھ کر ہمارے عقیدوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.